الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ صافات میں ہمارا دوسرا درس رب المشارق والمغارب وما بینہما ورب المشارق، یہ بات ہو گئی. فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے اس دنیا سے متعلق آسمان کو، جو اس نظام شمسی اور موجودہ نظام کائنات کا جو حدود ہے کہ جس میں موجودہ مخلوقات جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، انسان سمیت اور بھی کربوں دیگر مخلوقات، اس سے متعلق جو خلا اور فضا اور آسمان ہے، فرماتے ہیں اس آسمان کو ہم نے زینت دار بنا دی، خوبصورت بنا دی، ستاروں کی زینت اور ان کی جگمگاہٹ اور ان کے حسن سے، ان کی خوبصورتی سے، ستاروں کی خوبصورتی کے ذریعے سے ہم نے اس آسمان کو خوبصورت بنا دیا، جو اس زمین کا آسمان ہے اور جو اس کائنات کا یعنی حصہ ہے کہ جس میں موجودہ مخلوقات جی رہے ہیں. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے حفاظت کے سامان بنائے ہیں اسی آسمان کے اندر، اسی آسمان میں سرکش شیطانوں سے متعلق ہیں. وہ شیاطین جو کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر نفوذ پیدا کریں، آسمان اور آسمانی امور میں تصرف یا دخالت کرنے کی کوشش کریں، ان کی حفاظت کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، یہ ملأ اعلیٰ میں جہاں اللہ رب العزت کی کائنات سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، وہاں تک یہ کسی صورت میں بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس نیت سے کہ وہاں جا کر کوئی سن لے، اچک لے آئے، بالکل ان کے لیے ناممکن ہے، یہ نہیں سن سکتے. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، ان کو ہر طرف سے مار بگایا جاتا ہے. جس طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نفوذ پیدا کریں، اسی طرف سے ان پر حملہ ہوتا ہے اور انہیں جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، یا جو بچ جاتے ہیں وہ نکل بانٹ جاتے ہیں. دحوراً، سخت قسم کے مار پڑتی ان کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، یہ تو دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے. ہاں، الا من خطف الخطفہ، اگر کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کسی فرشتے کی زبانی کوئی بات ان کے کان میں پڑ گئی اور وہ اسے لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے آگ کا ایک شعلہ جو ان تک پہنچ کر ان کو راکھ کر دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے. یعنی کائنات کا جو نظم و نظام ہے، خلا اور فضا، جو اللہ رب العزت کی ملکوتی احکامات اور ایمان و اعمال سے متعلق معاملات میں ہیں، اس پر ان شیطانوں کی کوئی بس نہیں چلتی، کوئی نفوذ پیدا نہیں کر سکتے، کوئی دخالت نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ جل جاتا ہے. اب یہاں تک بات آ گئی کہ کائنات کی تخلیق اور اللہ پاک کی ربوبیت اور
اللہ رب العزت کی تسلط اور گرفت کائنات پر اتنی سخت ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کے مراحل میں جو انسان اور اس کے عقائد و اعمال ہیں، اگلی آیتوں پر انشاءاللہ ان میں بحث اور بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔